السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور. اور پاکستان نے مارکہ حق میں جو بھارت کو فوجی لحاظ سے شکست دی اور کسی بھی میدان میں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس میں خاص طور پہ جو پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کے ساتھ کیا، اس کے اثرات آج تک موجود ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی فضائیہ مکمل طور پہ پاک فضائیہ کا جو وار ہوا تھا 6 اور 7 مئی کو، اس کے بعد 2 دن تک وہ گراؤنڈ رہی تھی، فضاؤں میں آنے کی جرت ہی نہیں کر سکی تھی. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ سعودی عرب کی فضاؤں میں صرف پاک فضائیہ کے شاہین ہیں. جب عالمی جو فضائی مشقیں ہیں ہو رہی ہیں، اور کون کون سے ممالک اس میں شامل ہیں وہ جب آپ نام سامنے آئیں گے، اور اس میں جب بھارتی فضائیہ نہیں ہے تو یہ خبر ہے بہت بڑی. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی فضائیہ رن وے پر بھی نہیں ہے، اور تو اور اب ہینگر میں بھی نظر نہیں آ رہی. اس کا جو اس وقت اس کے ساتھ ہوگا، یہ ہم اس ولاگ کے آخر میں اس کا امپیکٹ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے یہ اسپیئرز آف وکٹری 2026، یہ بہت ہی اہم اور بڑی فضائی مشقیں ہیں، اور اس میں یہ کثیر القومی، یعنی اس میں مختلف ممالک ہیں، ان کی فضائی افواج، اور ان کے نام دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں. پاکستان کا تو میں نے بتا دیا. سعودی عرب میزبان ہے، تو یقینی طور پہ یہ اسی کی ہی ایک کاوش ہے. اس میں فرانس کی فضائیہ بھی شامل ہے، اٹلی کی ہے، یونان کی ہے، قطر کی ہے، بحرین کی ہے، اردن ہے، برطانیہ ہے اور امریکہ ہے. تو جناب یہ جو میں نے نام لیے ہیں، یہ دنیا کی جو فضائی قوت ہے، اس وقت جتنی ٹیکنالوجی ہے، جو بڑے بڑے نام جہازوں کے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، وہ اس میں شامل ہوں گے، شریک ہوں گے. پاک فضائیہ F-16 بلاک 52 جو طیارے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو دستہ ہے وہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس سعودی عرب کا، وہاں پہ وہ پہنچ چکا ہے. اور یہ مشقیں شروع ہیں، مطلب اس کا پورا پروسیجر جو جیسے ہوتا ہے وہ ایک اپنا طے شدہ ہے. اور کیا ہے اس میں جناب، ISPR نے اس حوالے سے جو انفارمیشن شیئر کی ہے، جو عالمی میڈیا ڈیفنس سے ریلیٹڈ جتنے جرائد ہیں، سوشل میڈیا کے جو اوپر جو ماہرین دستیاب ہیں، ان کے تجزیے بھی ہیں، اور میڈل ایسٹ سے بھی خبریں آ رہی ہیں. اس کا نچوڑ اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ جو مشق ہے، یہ فضائی افواج کے مابین ہم آہنگی، عملی اشتراک، پیشہ ورانہ بصیرت اور صلاحیت میں اضافے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم یہ فراہم کرتی ہے. اور جو ایک بڑی فضائی قوت کی تعیناتی، جب ظاہر سی بات ہے مختلف ممالک کی جو فضائی افواج ہیں وہ جب باہم مل کے ایک مشق کریں گی، تو پھر ایک عالمی منظرنامہ بھی ابھرے گا فضائی جو جنگی قوت ہے اس کے حوالے سے. اور اس میں رات کے دوران جو کیے گئے آپریشنز ہیں، یہ ملٹی ڈومین آپریشنز جو کہا جاتا ہے، ایئر آپریشنز، ISR ایک ٹیکنالوجی ہے. اور اس میں جو جدید الیکٹرانک وارفیئر کا ماحول ہے وہ بھی اس میں کارگر ہوگا. آپ کو یاد ہوگا مارکہ حق میں جو الیکٹرانک وارفیئر، سائبر وارفیئر، ہر میدان میں پاک فضائیہ نے اپنا لوہا منوایا تھا. اور پوری دنیا یہ مشقیں ایک دوسرے کے جو تجربات ہیں فضائی افواج، وہ اسے سیکھنے کے لیے بھی ہیں اور سکھانے کے لیے بھی ہیں. اور پاک فضائیہ یقینی طور پہ دنیا کی بڑی فضائی افواج ہیں، ہم بھی سیکھیں گے لیکن ہم سکھائیں گے بھی. سب جاننا چاہتے ہیں کہ مارکہ حق میں کیا ہوا تھا، کیا حکمت عملی اپنائی گئی تھی. وہ میدان جنگ میں عملی جو ایک میدان جنگ کا ماحول ہوتا ہے، اس میں ان مشقوں میں یہ جو ہنر ہے، یہ کارکردگی ہے، یہ جو صلاحیت ہے، یہ پاک فضائیہ وہاں پیش کر رہی ہے. اور یہ ملٹی جو نیشنل فورم ہے، اس میں پاک فضائیہ کی جو شرکت ہے اس کی ایک عالمی جو اہمیت ہے وہ پہلے سے اس لیے بھی زیادہ ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی، بھارت کی جو فوج ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. ہاں رافیل وہاں پہ ضرور ہیں، فرانس چونکہ وہاں پہ ہے تو رافیل کا آمنا سامنا بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ جو پاک فضائیہ کے جہاز ہیں، ہمارے جو پائلٹ ہیں، وہاں پہ وہاں رافیل بھی ہوں گے. F-15 جو جدید ترین جو امریکی فضائیہ کے پاس جہاز ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی جو فضائیہ کے ساتھ دنیا کے بڑے جو مشہور جو جہاز ہیں وہ اس میں موجود ہیں، وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں.
اور اٹلی کی فضائیہ کی بھی اہمیت ہے. قطر کے پاس F-16 بھی ہیں اور F-18 بھی غالباً ہیں ان کے پاس, رافیل بھی ہیں قطر کے پاس. تو جناب یہاں یہ ایک جو مشقیں ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں. اور پھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایک ریلیشن ہے, ایک ایگریمنٹ سائن ہوا, اس کے بعد ان مشقوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. اور ہم ایک جو اشتراک کار باہمی, یہ جتنے ممالک بھی شریک ہیں, پھر جتنے چیلنجز اگر مشترکہ طور پہ کوئی سامنے آتے ہیں ان میں بھی پھر یہ اکٹھے ہی آپ کو نظر آئیں گے. یہ ایک تاثر جاتا ہے جو بھی مشترکہ مشقیں ہوتی ہیں. تو جناب یہ ایک بین الاقوامی عسکری تعاون کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں بھارت مشقوں میں تو شامل نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ لائن پہ کسی آبزرور کے طور پہ بھی ابھی تک کوئی نام بھارت کا, انڈین ایئر فورس کا سامنے نہیں آیا. اس لحاظ سے, اس اعتبار سے پاکستان نے, اگر ہم یہ کہہ دیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکہ حق کے بعد ان مشقوں کے محاذ پر بھی پاکستان نے بھارت کو, پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.